تم اکثر سوچتے ہو نا کہ اللہ کن کب فرماتا ہے، وہ تمہاری من پسند چیز پر راضی کیسے ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو وہ ناممکن کو ممکن کب بناتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں لوگوں کو یہ بات ذہن نشینی کروا دی ہے کہ آزمائش ہی وہ کرواؤگی جس سے گھوٹا کھا کر پر رکھ جاتے ہیں۔ گھوٹا خود بخود اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، یعنی بے یقینی ہوتی ہے اور کھرے چھانٹ لیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے سارے انعامات ایسے نواز دیے جائیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ جو کچھ کرتا اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذریعے فراہم کر۔ کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے تو تمہیں اس پر ایسے ڈٹ جانا ہے کہ اللہ بھی تمہاری ہمت پر رشک کرے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کیسے خوف اور رنج کا موقع نہ دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں، اور جب وہ مجھ سے رجوع کرتا ہے تو میں انہیں ہرگز خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ سنو، کبھی بھی پریشان مت ہونا، کیونکہ جب بھی مشکلات آتے ہیں نا تو یاد رکھو ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی تیار ہوتی ہے۔ جب مشکل میں تم اللہ کے ساتھ ہوتے ہو نا تو وہی ہمیشہ امید کی راہ بھی روشن ہوتی ہے۔ تو میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہاری خواہش کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تمہاری دعوت کی آواز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ صرف تمہاری صبر کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو آزمائش میں اللہ سے جڑ کر دعا مانگو، اللہ سے کن کر طاقت رکھتی ہے، بشرطیکہ تم دل میں کوئی وسوسہ نہ رکھو۔ اللہ تمہارے دلوں میں جھونکتا ہے، وہ ایسے ہی جانتا ہے جو اس پر یقین رکھتا ہے۔ یاد رکھو دعا کا مسلسل تمہارے لبوں پر تسبیح بن جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے۔ تم جانتے ہو تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اگلے حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو نا وہ ہرگز تاخیر نہیں، کہ کن کی منزل بھی تمہاری منتظر ہے۔ تم سجدوں میں اشکوں سے پکار کر دعا دیکھو تو صحیح، تقدیر تو اللہ کی ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم دل سے اللہ کی لوح لگا کے تو دیکھو تو صحیح، تم جانتے ہو جتنا انہیں جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ سنو، تم اللہ کے وہی خاص بندے ہو۔ جب اتنی یقین سے مانگا ہے پھر غم کس بات کا۔ یہ بات بھی کتنی سکون دیتی ہے نا کہ روتے ہوئے خالق دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب دل تمہارے تھکا جائے تو جان لینا کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ سنو، اگر تم انتظار کرتے پوری طرح ٹوٹ چکے ہو نا تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرنا، اس سے انسان بہت طاقت ملتی ہے جو تمہیں کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ تم جانتے ہو جو انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے شدت سے دعا کرتا ہے نا تو اللہ کے نزدیک سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے اس وقت مانگے، دعا قبولیت میں سب سے آگے ہوگی۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، جو لوگ اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں کبھی بھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ اگر تمہاری کوئی چیز چھن جائے تو اس پر یہ کبھی غم نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاب کی طلبگار اور اللہ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ کی رضا ہو جانا
کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم مشکلات کے باوجود صبر کے ساتھ اللہ پر یقین کر لیتے ہو تو تمہاری دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں۔ اگر تمہارے دل بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہی تمہاری نصیب کا حصہ ہو۔ تم دعا مانگتے رہنا، کیونکہ اپنے بندوں کی اٹھے ہوئے ہاتھ لاج رکھنے خوب آتا ہے، مگر تمہارے دل روز اللہ سے تہجد میں دعا مانگ رہا ہو تو یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے انسان صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ویڈیو کمپلیٹ ضرور دیکھیں، وہ تمہیں آزمائش سے گزار کر عنقریب تمہیں اس کی بہترین اجر دینے والا ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ سنو، اگر تمہیں کوئی بہت تکلیف ہے یا بہت نقصان دیتا ہے اور تب بھی تمہارا دل اس کا، تو اللہ تمہاری بے شک مددگار ہے اور تمہاری صبر کا وہ صلہ دے گا۔